www.darsequran.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کے گناہوں کو چھوڑ دیں. جو لوگ گناہوں سے باز نہیں آئیں گے وہ ان قریب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے اور اپنے کیے کی سزا پائیں گے. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں گناہوں سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور ان کے نقصانات بیان کیے ہیں اور بعض بڑے بڑے گناہوں کی وعیدیں اور حدیثیں ذکر فرمائی ہیں جو زیادہ تر آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. آخر میں حضرت نے چند بڑے بڑے گناہوں کی فہرست تحریر فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ گناہ ایسے ہیں جن پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں. ان میں سے بھی تقریباً 14 گناہوں کا بیان ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ گناہ نمبر 15 سے چند گناہ بیان کیے جائیں گے. ہمیں اور آپ کو اس نیت سے ان کو سننا چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیں گے اور خدا نخواستہ ان میں سے کسی گناہ میں ہم مبتلا ہوں تو اس سے توبہ بھی کریں اور آئندہ بھی بچیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بچا رکھا ہے تو شکر ادا کریں اور ہوشیار رہیں کہ کہیں آئندہ ہم سے یہ گناہ نہ ہو جائے. گناہ نمبر 15، قدرت کے باوجود محتاج کی مدد نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی شخص ہے جو غریب ہے، محتاج ہے،
مسکین ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے. اب چاہے پیسوں کی ضرورت ہو، چاہے کھانے کی ضرورت ہو، چاہے کپڑوں کی ضرورت ہو، اور چاہے علاج معالجے کی ضرورت ہو، لیکن ہے بیچارہ محتاج، اور ہے بیچارہ حاجت مند، اور ہے بیچارہ ضرورت مند. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی مال سے ہی مدد کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں. تو جس طرح کی بھی ہمارے اندر حیثیت ہے تو کئی وجہ سے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، کئی وجہ سے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کرنے والا بنایا ہے. یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. نہیں تو اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا تھا نا، کہ جو محتاج فقیر ہمارے سامنے ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اس کی جگہ ہم ہوتے، وہ ہماری جگہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم ہے کہ اس نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا. اب جیسی بھی حیثیت ہے، لیکن ہم فقیر نہیں ہیں، مسکین نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں، ہم دینے والے بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو اس اللہ تعالیٰ کے اس اتنے بڑے احسان کا، انعام کا شکر یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہمارے سامنے محتاج ہے تو ہم اس کی مدد کریں. محتاج ہوتے ہوئے، فقیر ہوتے ہوئے ہمیں ترس نہ آئے اور ہمیں اس کی مدد کرنے کی طرف توجہ نہ جائے، یہ ہماری غفلت کی بات ہے اور کوتاہی کی بات ہے. ایسے موقع پر ضرور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس بیچارے کی کچھ نہ کچھ مدد کر دینی چاہیے. اس میں بہت بڑی مدد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہر آدمی اپنی حیثیت دیکھ لے، اس حیثیت کے مطابق کھانا کھلا سکتا ہے کھانا کھلا دے، کپڑے دے سکتا ہے تو کپڑے دے دے، پیسے دے سکتا ہے تو پیسے دے دے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو تسلی ہی دے دے. یہ تسلی دینا بھی ایسا ہے جسے زخم پہ مرہم رکھنا، کیونکہ ایسے مساکین پریشان حال لوگوں کا تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہوتا. ان کو تو کوئی دو جملے تسلی کی کہہ دے تو اس سے بھی ان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے. تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن عام طور پر ہر آدمی ایسا محتاج، غریب، مسکین نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ حیثیت ہوتی ہے کہ جس سے وہ دوسرے کی مدد کر دے. اس لیے جب کسی کے سامنے کوئی غریب، محتاج، مسکین آ جائے اور وہ اپنی حاجت پیش کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے، یا مانگ نہیں رہا مگر اس کا ظاہر حال بتا رہا ہے کہ یہ امداد کے لائق ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے. تو ایک تو اس وجہ سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا، اس کو لینے والا بنایا، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. دوسرے یہ کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، سارے دنیا کے مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان کا جاننے والا ہو اور بولنے والا ہو، چاہے کیسے رنگ کا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے موٹا ہو، چاہے پتلا ہو، چاہے شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے ہماری زبان والا ہو، چاہے ہماری زبان والا نہ ہو، لیکن مسلمان ہیں تو ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور جب مسلمان بھائی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں.
سارے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور جسم کا حال یہ ہے کہ اگر سر میں درد ہے تو سارے جسم بے چین ہے، پیٹ میں درد ہے تو سارا جسم بے چین ہے، گردے میں درد ہے تو سارا جسم تڑپ رہا ہے۔ تو ایک جگہ تکلیف ہے لیکن باقی سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ تو اگر دنیا میں کسی جگہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی آفت آئی ہوئی ہے اور وہ بیچارے تکلیف میں ہے، تو دوسری جگہ کے مسلمانوں کو ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر احساس نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ بے حس ہے اور اس کا ایمان ناقص ہے۔ جس کا ایمان کامل ہوگا، جس کا ایمان زندہ ہوگا، اس کو تو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی تکلیف ضرور محسوس ہوگی اور ہونی چاہیے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مالی امداد بھی کرو۔ حکیم علوم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو سونے کے وقت، جب حضرت کہ میں سونا چاہتا ہوں، سونے کے وقت اگر مجھے مسلمانوں کی تکالیف یاد آ جاتی ہیں اور ان کی پریشانیاں ذہن میں آ جاتی ہیں تو میری غم کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے۔ اور اگر بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا سامنے موجود ہو، عین بھوک کے وقت اگر مجھے مسلمانوں کی تکلیف یاد آ جاتی ہے تو میرا بھوک اڑ جاتی ہے۔ یہ تو ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی جو تکلیف ہو اور معلوم ہو کہ یہ تکلیف ہے تو ہمیں بھی کچھ تو تکلیف ہونی چاہیے اور ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اور آج کل ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کا حال اس قدر ابتر ہے اور سارے دنیا کے مسلمان اس کو جانتے ہیں الا ماشاء اللہ، تو ہم سب کو ان کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کس طرح کافروں نے، ظالموں نے ان کے اوپر ظلم ڈھایا ہے اور انہیں گھروں کو تباہ کیا ہے اور ان کو گھروں سے بے گھر کیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں وہ تو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، زخمی ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور اس سخت سردی میں کیسی کیسی تکالیف سے وہ دوچار ہے۔ اب ان کو کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے، رہنے کو بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے، اور قرب و جوار کے مسلمان الحمدللہ اپنے طور پر ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم جو دور ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری بھی ہے، انسانی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان کی مدد کریں۔ اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی امداد بھی کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ دارالعلوم میں ان کی امداد کرنے کے لیے پیسے جمع کرانے کا انتظام ہے، یہاں سے پیسے بھی الحمدللہ ان کو بھیجے جائیں گے، یا جو ان کی ضروریات ہوں گی انشاءاللہ تعالی بھیجی جائیں گی۔ اس طرح سے جب ایسا آسان ذریعہ موجود ہے تو بھائی ہم میں سے ہر آدمی 10 روپے بھی دے سکتا ہے، 20 روپے بھی دے سکتا ہے، 50 بھی دے سکتا ہے، 100 بھی دے سکتا ہے، 500 بھی دے سکتے ہیں، 1000 بھی دے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو مقدار نہیں کی دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ آپ اخلاص سے 1 روپے بھی دو گے تو وہ 1 کروڑ سے بڑھ کر ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ضرورت مند کی مدد کرنا یہ ہمارا دینی اور انسانی اور اسلامی فریضہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور اس کی تکلیف کا احساس نہ کرنا یہ ہمارے مردہ دل ہونے کی علامت ہے، اللہ بچائے۔ اور اس وجہ سے بھی ہمیں ضرورت مند کی امداد کرنی چاہیے کہ اس میں اس کا تو ظاہری طور پر بھلا ہے ہی، مدد کرنے والے کا زبردست فائدہ ہے۔ زبردست فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس صدقے کا بڑا فائدہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے 100 روپے میں سے 10 روپے کسی کو دے دیے اللہ کی رضا کے لیے محتاج سمجھ کر کے، اب 10 روپے کم ہو گئے نا 100 روپے میں، لیکن یہ اپنی آنکھوں سے آپ مشاہدہ کریں گے کہ پہلے اگر آپ کام 100 روپے میں ہو رہا تھا وہی کام 90 میں ہو جائے گا۔ تو ظاہراً تو کمی آئی، حقیقت میں کمی نہیں آئی،
بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ 10 دیے اور 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کا واپس لوٹا دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے عطا فرما دیں گے. دیے تھے 10 مل گئے 100. اور نیز اللہ تعالیٰ اس دینے کی وجہ سے آدمی کے طرح طرح کے مصائب، تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ حدیث سے تو ثابت ہی ہے کہ صدقہ دافع بلا ہے. صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. لیکن یہ بالکل اٹل ہے. لیکن اگر کوئی اس کا مشاہدہ بھی کرنا چاہے تو وہ کر کے دیکھ لے. بس مال حلال ہونا چاہیے، نیت اخلاص والی ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے. مال حلال ہو، نیت خالص ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے دیکھو اور ذرا کچھ دن پابندی کر کے دیکھو. جب پابندی ہوگی تو آپ کو خود ہی اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی یہ صدقہ دافع بلا ہے. اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریوں کے گھر میں سے صفایا ہوتا ہے. کیوں حدیث شریف میں آ گیا داو مرزاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر. وحسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کر اپنے اموال کی حفاظت کرو. اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے دعا کا ہتھیار استعمال کرو. کہ دعا بھی ایسا ہتھیار اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے بھی نافع، مصیبت کے آنے کے بعد بھی نافع. تو انسانیت کا بھی حق ہے، مسلمان بھائی ہونے کا بھی حق ہے، اور اس کے حاجت مند ہونے کا بھی حق ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اس کے واسطے مدد کرنے قابل بنایا ہے، لائق بنایا ہے، تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اس کی مدد کریں. یہ بھائی اگر ہم لوگ اس کو اپنا لیں گے تو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ غربا ہے، فقراء ہے، مساکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ہر جگہ ہیں. تو ہماری جب ان کے ساتھ یہ مدد ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ان کی تکالیف دور ہوں گی، اور تکالیف دور ہونے کے نتیجے میں پھر وہ دعائیں بھی دیں گے. جب دعا دیں گے تو وہ دعا الگ ہمارا نفع ہوگا، اور کسی کے دل سے دعا نکل گئی تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لہذا قدرت کے ہوتے ہوئے کسی ضرورت مند کی مدد نہ کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے جس سے بچنا چاہیے. نمبر 16، کسی کو مالی نقصان پہنچانا. کسی کو مالی نقصان پہنچانا جس طرح کسی کی جان کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے. جیسے کسی کو ناحق مارنا، ستانا، پریشان کرنا، تانے مارنا، باتیں مارنا، برا بھلا کہنا، لڑنا جھگڑنا، گالم گلوچ کرنا، یہ سب گناہ ہیں، ناجائز ہیں. ایسے ہی کسی کا مالی نقصان کسی کو مالی نقصان پہنچانا بھی گناہ ہے. مالی نقصان کی بہت ساری صورتیں ہیں. کسی کے پیسے چھین لینا یا قرض لے کر کے واپس نہ کرنا، یہ گناہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. کیا اب ایسا دور آ گیا ہے کسی کو قرض دے نہیں سکتے؟ جب قرض لینے والا قرض لینے آئے گا تو غلام بن کے آئے گا، اور آنسو بہاتے ہوئے مقررہ وقت پر پیسے ادا کرنے کا وعدہ کرے گا. اور جہاں آپ نے اسے قرض دے دیا پھر طوطے کی طرح آنکھ پھیر لے گا. پھر آپ غلام اور وہ شیٹھ، اب لگاتے رہو چکر. اب آپ کے آنسو بہیں گے، اس کے آنکھوں خشک ہو چکے.
اب کوئی راستہ نہیں اس سے ملنے کا. تھانے جاؤ تو وہاں اور لینے کے دینے. وہاں اس لیے جاتے کہ وہاں بھی تو دینے ہی پڑیں گے. تو ایک کو دے کے پچھتا رہے, دوسرے کو دے کر اور مصیبت مول لے. جہاں جاؤ منہ کھولے بیٹھے ہیں, اللہ بچائے. جہاں جاؤ پہلے ان کے منہ میں ڈالو, پھر آگے بات شروع ہوگی نئے سرے سے. تو لے کر دینے والے آج اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے. یہ بھی زبردست مالی نقصان پہنچانا ہے. اس لیے آج کل کا زمانہ کسی کو قرض دینے کا نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا قاعدہ بیان فرما دیا کہ اگر کوئی اس پہ عمل کرے کہیں پریشانی نہ ہو. وہ یہ کہ جب بھی کوئی آپ سے قرض مانگے تو بعض مرتبہ ایسے لوگ قرض مانگتے ہیں کہ انکار بھی مشکل ہوتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ جتنا مانگ رہا ہے اتنا دینا کوئی ضروری نہیں ہے. کیونکہ کسی کو قرض دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, بہتر ہے اگر ہے استطاعت ہے تو بہتر ہے. لہٰذا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 10,000 مانگ رہا ہے تو 10,000 ہی ہمارے ذمہ دینا ضروری ہو. آپ 500 روپے بھی دے سکتے ہو, 1,000 روپے بھی دے سکتے ہو, 100 روپے بھی آپ دے سکتے ہو. کہتے ہو میں تو اتنے ہی دے سکتا ہوں, باقی تم جانو. تو ہمارے ساتھ یہ فرماتے ہیں جب تم سے کوئی قرض مانگے تو پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ جتنے وہ مانگ رہا ہے اور اس کے نہ مانگنے پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا, تو جتنے مانگ رہا ہے اتنے دینا کوئی ضروری نہیں ہے. نمبر 2, بس اتنے پیسے دے دو کہ اگر وہ نہ دے تو تمہیں کوئی ملال نہ ہو, تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. اگر اس نے 10,000 مانگے آپ 10 روپے دے دو, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دے دو. دے تو دیے نا آپ نے. بس اب اگر وہ 10 روپے واپس نہ کرے تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ نہ کرے. اب آپ کیا کریں, کوئی غم نہیں, آرام سے سو, آرام سے پیو, آرام سے رہو. آپ نے 10 روپے دیے, 10,000 مانگے تھے. اب بتاؤ حضرت کی اس اصول پر کوئی عمل کرے تو پریشان ہوگا وہ مالک ہی رہے گا اور وہی غلام رہے گا. پھر چاہے دوبارہ آ جائے, پھر چاہے آپ منع کر دو, چاہے پھر 10 روپے دے دو. لیکن آج کل کے زمانے میں کوئی قرض لے لیتا ہے تو واپس کرنے کا نام نہیں لیتا, الا ماشاءاللہ. واپس کرنے والے بہت کم ہیں. یہ بھی زبردست دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے. دنیا میں بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور آخرت میں تو عذاب مول دے رہا ہے. اس لیے کہ آخرت میں جو کسی کا حق مارے گا